عام طور پہ جب ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں نا، یعنی کسی نئے ریسٹوراں یا کسی دوست کے گھر، تو آج کل ہمیں راستے کی فکر بالکل نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ ہماری جیب میں فون جو ہے، ہاں وہی نا، ہمارے فونز میں جدید ترین نیویگیشن ایپس ہیں۔ ہم بس منزل کا نام ٹائپ کرتے ہیں اور ایک نیلی لکیر ہمیں بالکل درست سمت دکھانے لگتی ہے۔ صحیح۔ ٹریفک کہاں ہے، کہاں سے مڑنا ہے، سب سکرین پر آ رہا ہوتا ہے اور ہم بنا کسی پریشانی کے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہم نے باہر کی دنیا کے سفر کو کس قدر قابو میں کر لیا ہے۔ راستے سے بھٹکنے کا تو مطلب خوف ہی نہیں رہا ہمیں۔ بالکل، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسان کے اندر کے سفر کی بات کرتے ہیں، یعنی رات کے 2 بجے جب نیند نہیں آ رہی ہوتی اور اندر ایک عجیب سا جذباتی خلا یا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہاں اچانک یہ ساری نیویگیشن ایپس کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ کوئی نیلی لکیر نہیں ہوتی جو بتائے کہ بھائی سکون تک پہنچنے کے لیے یا اس خالی پن کو بھرنے کے لیے اب کہاں مڑنا ہے۔ صحیح بات ہے، وہاں کوئی گوگل میپس نہیں چلتا۔ بالکل نہیں چلتا۔ اور آج کے ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد بھی اسی گمشدہ راستے کی تلاش ہے۔ میں پچھلے دنوں محمد فاروق راشد صاحب کا ایک بہت ہی دلچسپ مضمون پڑھ رہی تھی۔ اچھا، ان کا وہ جو اقبالیت پر ہے۔ ہاں، مضمون کا عنوان ہے ذوق خدائی، راستہ ہے لذت اشنائی کا۔ یہ فاروق صاحب اردو کے استاد ہیں اور انہوں نے علامہ اقبال کی فکر کو بنیاد بنا کر اس بے سکونی کا ایک ایسا تجزیہ کیا ہے جو بالکل سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ یہ مضمون واقعی مطلب ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہاں، آندھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بالکل، کوئی پروموشن کے پیچھے ہے، کوئی بینک بیلنس کے پیچھے، تو کوئی سوشل میڈیا پر فالوورز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی نا، وہ جو اندر کی بے چینی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ صحیح، اور اس بے چینی کو سمجھنے کے لیے میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ آج کل کی جو مادیت پرستی ہے نا، وہ کچھ ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا شخص سمندر کا کھارا پانی پی لے۔ اوہ اچھا، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ یعنی بظاہر اسے لگتا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے، وہ کوئی عمل کر رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ کھارا پانی اس کی پیاس بجھانے کے بجائے اس کے اندر پانی کی کمی یعنی جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اسے مزید تیز کر رہا ہے۔ صحیح، وہ جتنا جاتا ہے اور پیاسا ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جتنا کھارا پانی پیتا ہے اتنا ہی پیاسا ہوتا جاتا ہے۔ تو مادی چیزیں جمع کرنے سے ہمارا جو اندر کا خلا بڑھ رہا ہے نا، وہ بالکل اسی کھارے پانی کی طرح ہے۔ یہ کھارے پانی کی مثال واقعی بہت مناسب ہے، کیونکہ ہم اپنی پیاس کی نوعیت کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ فاروق صاحب کا مضمون اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جس تصور کی بنیاد رکھتا ہے وہ ہے انسان کی خودی۔ خوبی یعنی ایگو؟ نہیں، ہم اکثر خودی کو انا، غرور یا ایگو کے معنوں میں لے لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اقبال کے ہاں اور اس تحریر کی روشنی میں خودی دراصل اس خدائی چنگاری کی پہچان ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایک روحانی چنگاری۔ بالکل، یہ اس بات کا ادراک ہے کہ انسان محض گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے جو صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کا وجود اس کائنات سے بہت بڑا اور بہت بامقصد ہے۔ صحیح، تو اگر خودی وہ چنگاری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چنگاری کو اور ہوا کیسے دی جائے، یعنی اس خارے پانی والے عذاب سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ ہاں، یہی اصل سوال ہے۔ مضمون میں اس کا جو پہلا قدم بتایا گیا ہے اسے انہوں نے ذوق خدائی کا نام دیا ہے۔ تو تھوڑا اس تصور پر بات کرتے ہیں، یہ ذوق خدائی عملی طور پر آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اگر ہم لفظ ذوق کو دیکھیں تو اس کا عام مطلب کوئی ہابی یا وقتی شوق نہیں ہے۔ ذوق ایک بہت گہری کیفیت ہے، یعنی ایک شدید رغبت اور طلب کا نام ہے۔ جیسے کسی چیز کی شدید بھوک ہوتی ہے؟ صحیح، بالکل ایک بھوک کی طرح۔ اور خدائی کا مطلب ہے الہی، یعنی خدا کی ذات سے جڑا ہوا۔ تو ذوق خدائی کا مطلب ہے انسان کے اندر وہ تڑپ بیدار ہو جانا، وہ کیفیت پیدا ہو جانا جہاں اس کا دل اور شعور خالصتاً خدا کی طرف مائل ہو جائے۔ کیا بات ہے! یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مادی دنیا کے فریب سے، اس خارے پانی کی کشش سے کھینچ کر باہر نکالتی ہے۔ زبردست!
مضمون میں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کا ایک بہت ہی طاقتور شعر پیش کیا گیا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ واہ! اب دیکھیں، جب ہم عام طور پر لفظ غازی سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً میدان جنگ، گھوڑے، تلواریں اور ایک روایتی قسم کا جنگجو ابھرتا ہے نا؟ ایسے ہی ہے، ہماری کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے۔ لیکن اقبال جس غازی کی بات کر رہے ہیں اور جس کی تشریح اس تحریر میں کی گئی ہے وہ کوئی بیرونی جنگ نہیں لڑا۔ اچھا۔ ہاں، وہ دراصل ایک روحانی جہاد کر رہا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے ہی نفس کے خلاف کھڑا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں غازی وہ نہیں جو تلوار اٹھائے۔ تو پھر کون ہے؟ آج کا غازی وہ شخص ہے جو اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے رشوت کا یا ایک غلط مگر بہت منافع بخش ڈیل کا موقع موجود ہے، اور وہ اپنے اندر کے لالچ سے جنگ کر کے اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ ہے اصلی غازی۔ زبردست۔ یعنی وہ پر اسرار بندے دراصل وہ لوگ ہیں جو اس مادی ہجوم کے بیچوں بیچ رہ کر بھی اپنی اخلاقی اور روحانی سمت کو کھونے نہیں دیتے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں اس کی تھوڑی میکینکس پر بات کروں تو ذوق خدائی دراصل ہمارے اندر ایک اخلاقی کتب نما یعنی ایک کمپس کی طرح فٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک اچھے کمپس کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ آپ اسے جتنا مرضی ہلائیں جھلائیں، اس کی سوئی گھوم پھر کر واپس شمال یعنی نارتھ کی طرف ہی آ کر رکتی ہے۔ واہ، کیا مثال دی ہے! اور وہ شمال، وہ جو ٹرو نارتھ ہے، وہ اصل میں خدا کی رضا ہے۔ صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اس کتب نما کے ارد گرد بہت سارے میگنیٹس رکھ دیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے جب آپ کمپس کے پاس میگنیٹ لاتے ہیں تو اس کی سوئی پاگل ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ ڈائریکشن بھول جاتی ہے۔ بالکل۔ اور آج کے دور کا میگنیٹ کیا ہے؟ یہ دکھاوا، یہ سٹیٹس کی دور، مسلسل دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ ہم نے خود اپنی زندگیوں میں اتنا شور اور اتنی میگنیٹک انٹرفیرنس پیدا کر لی ہے کہ ہمیں اس کمپس کی اصل سمت نظر آنا ہی بند ہو گئی ہے۔ ہم اس ذوق کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر اپنے اندر کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان ان مادی میگنیٹس کو ہٹانا شروع کرتا ہے اور ذوق خدائی کے راستے پر مسلسل چلتا ہے تو یہ کوئی ایسا سفر نہیں جس کا صلہ صرف مرنے کے بعد ہی ملے۔ اچھا، یعنی اس کا ریوارڈ اسی دنیا میں بھی ہے؟ بالکل ہے۔ اس سفر کی ایک منزل اسی دنیا میں بھی ہے، جسے اس تحریر میں لذت آشنائی کہا گیا ہے۔ اگر ذوق خدائی وہ کمپس ہے جو راستہ دکھا رہا ہے، تو لذت آشنائی وہ منزل ہے، وہ انعام ہے جو اس راستے پر چلنے سے آپ کو ملتا ہے۔ لذت آشنائی، اس میں لفظ لذت کا انتخاب مجھے تھوڑا حیران کرتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لذت کا لفظ کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بہت ہی لذیذ چٹپٹا کھانا کھا لیا تو بھئی لذت آ گئی۔ ہاں، یہ بریانی کھا لی۔ بالکل۔ یا کوئی مہنگی گاڑی خرید لی، یا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ وائرل ہو گئی اور سینکڑوں لائکس آ گئے، تو وہ جو دماغ میں ڈوپامین ہٹ ملتی ہے نا، ہم اسے لذت کہتے ہیں۔ لیکن اقبال نے اس عام اور دنیاوی لفظ کو اٹھا کر ایک خالصتاً روحانی تجربے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جسمانی لذتیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ بہت ہی وقتی ہوتی ہیں۔ ہاں، ٹیمپرری ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا لائک آپ کو 2 منٹ کی خوشی دے گا، پھر آپ اگلی پوسٹ پر لائکس گننا شروع کر دیں گے، یعنی مزید کھارے پانی کی طلب پیدا ہوگی۔ لیکن یہ جو لذت اشنائی ہے، خدا سے قربت کی جو لذت ہے، وہ مستقل ہے، اس کا کوئی کریش نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ انسان کو ایک ایسا گہرا سکون عطا کرتی ہے جس کے بعد دنیاوی خوف اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اپنا اثر ہو دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے آپ کو ذرا روک کر ایک تنقیدی سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھئے۔ مضمون میں اقبال کا اگلا مصرع بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ جی۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنائی۔ اب دیکھیں، بیگانہ کرنے کا عام مطلب ہوتا ہے اجنبی کر دینا، یعنی بالکل الگ تھلگ کر دینا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی انسان کو یہ لذت آشنائی مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا اور معاشرے سے بالکل کٹ کر رہ جاتا ہے،
مطلب کیا وہ جنگل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اس کے ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کیا یہ فلسفہ ہمیں دنیا سے بھاگنا سکھا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو اسکیپزم لگ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اکثر لوگ اس بیگانگی کے تصور کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ بیگانگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں پر جا کر گھر میں بیٹھ جائیں اور معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہاں بیگانگی سے مراد نفسیاتی اور جذباتی آزادی ہے۔ آپ دنیا میں موجود ہیں، دفتر جا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مگر دنیا کے خوف، معاشرے کے دباؤ اور مادی لالچ سے آپ بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے کا حصہ رہتے ہوئے بھی اس کی اس دھنداڑو کا حصہ نہیں رہتے۔ بالکل، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اس دنیا سے، اس معاشرے سے کوئی ذاتی غرض یا لالچ نہیں رہتا تبھی آپ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی ڈیپ بات ہے۔ کیونکہ اب آپ کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا اس سے مجھے کتنا مالی فائدہ ہوگا۔ اب آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر فیصلہ خدا کی رضا کے تابع ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اسے کسی عام انسان کی عملی زندگی پر لاگو کریں، فرض کریں ایک شخص ہے جو روز صبح 9 بجے دفتر جاتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس پر گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اس شخص کے لیے یہ لذت آشنائی یا دنیا سے بیگانہ ہونے کا جو میکنزم ہے وہ کیسے کام کرے گا؟ اس کا میکانزم اس شخص کے رویے میں نظر آئے گا۔ جب وہ شخص دفتر میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرے گا، اس لیے نہیں کہ اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کا رزق حلال کمانا بھی اسی ذوق خدائی کا حصہ ہے۔ ہاں، مطلب انٹینشن بدل گئی۔ بالکل۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں وہ تھوڑی سی ہیرا پھیری کر کے بہت سا پیسہ بنا سکتا ہے اور کوئی اسے پکڑنے والا بھی نہیں، تو وہ شخص اس موقع کو ٹھکرا دے گا۔ صحیح۔ اسے وہ حرام پیسہ چھوڑ کر جو ایک اندرونی سکون ملے گا وہ ہے لذت اشنائی۔ وہ معاشرے کے بیچوں بیچ موجود ہے، معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے، لیکن وہ لالچ سے، کرپشن سے بیگانہ ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ آپ معاشرے کی بہتری کا سب سے بڑا ذریعہ ہی تب بنتے ہیں جب آپ کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اندر کی روحانی ضرورت بن چکی ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو بدلے میں کوئی تعریف یا شاباش چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تو ہم نے ایک فرد کی بات کی، لیکن مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ اس انفرادی تبدیلی کا جو اثر ہے وہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ یعنی جب ایسے افراد معاشرے میں موجود ہوں گے جو اپنے فائدے سے بالاتر ہو کر سوچیں، تو ذرا تصور کریں وہ پورا معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ استحصال سے پاک ہوگا۔ جب افراد ذوق خدائی کے راستے پر چلتے ہوئے لذت آشنائی تک پہنچتے ہیں تو ان کی خودی اتنی بلند ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور ان میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اقبال کا تو سارا فلسفہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ ایک مضبوط خودی والا فرد ہی ایک مضبوط اور اخلاقی طور پر برتر معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور اسی فلسفے کو سمجھانے کے لیے اس تحریر میں اقبال کے کچھ بہت ہی مشہور ادبی اور شعری مجموعوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بال جبریل، اسرار خودی اور تاریخ کے دعا کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اکثر ان کتابوں کے صرف نام سنتے ہیں اسکول یا کالج میں۔ ہاں، پڑھتے کم ہی ہیں۔ وہی نا، لیکن اگر ہم ان کے اندر جھانکیں تو کیا ملتا ہے؟ مثلاً تاریخ کی دعا کوئی لے لیں، یہ محض کوئی تاریخی نظم تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ نظم دراصل اسی بیگانگی اور لذت اشنائی کا سب سے شاندار عملی مظاہرہ پیش کرتی ہے۔ ہم سب طارق بن زیاد کا واقعہ جانتے ہیں کہ جب وہ اندلس کے ساحل پر پہنچے تو انہوں نے اپنی ہی کشتیاں جلا دی تھیں۔ ہاں، کشتیاں جلا دینا، جسے آج کی آپریٹ یا مینجمنٹ کی زبان میں برننگ دا بوٹس کہا جاتا ہے، یعنی واپسی کے تمام راستے خود ہی ختم کر دینا۔ جی، اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ملٹری رسک تھا۔ کوئی بھی دنیاوی سوچ رکھنے والا شخص کہے گا کہ بھائی یہ کیا پاگل پن ہے، اگر ہار گئے تو واپس کیسے جائیں گے؟ صحیح بات ہے۔ لیکن طارق بن زیاد نے کشتیاں کیوں جلائیں؟ کیونکہ ان کے دل میں وہ ذوق خدائی بیدار تھا اور وہ دنیا کے خوف اور اسباب سے مکمل طور پر بیگانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مادی سہاروں کو، جو کہ وہ کشتیاں تھیں، آگ لگا دی۔ اچھا، تاکہ ان کا انحصار صرف خدا پر ہو۔ بالکل،
تاکہ ان کی اور ان کی فوج کا جو مکمل انحصار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رہ جائے۔ یہ خودی کی وہ بلندی ہے جہاں انسان کہتا ہے کہ مجھے بچنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے ان لکڑی کی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اوف، کیا کمال کا میکنزم ہے یہ! جب آپ اپنے دنیاوی سہاروں اور بیک اپ پلانز کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں نا، تو آپ کی خود ہی کو مجبوراً اٹھ کر وہ جگہ لینی پڑتی ہے۔ صحیح۔ آپ کی صلاحیتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور میرے خیال میں یہی بات اسرار خودی میں بھی سکھائی گئی ہے کہ اپنے اندر کی طاقت کو اتنا بیدار کر لو کہ آپ کو باہر کی دنیا کے سہاروں کی حاجت ہی نہ رہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا انسان مار کھا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کشتیاں ہی کشتیاں ہیں۔ ہاں، آپشنز ہی آپشنز ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک بیک اپ پلان موجود ہے۔ ٹیکنالوجی کا سہارا ہے، پیسے کا سہارا ہے، کنیکشنز ہیں، لیکن انہی مادی سہاروں نے ہمیں اندر سے انتہائی کمزور اور کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو کیا اس تحریر کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں آج کی ٹیکنالوجی، آج کی ترقی اور ان تمام مادی آسائشوں کو ترک کر دینا چاہیے؟ نہیں۔ مطلب کیا ہمیں اپنا فون پھینک کر اور بینک اکاؤنٹ بند کر کے کسی غار میں بیٹھ جانا چاہیے؟ یہ الجھن پیدا ہونا بہت فطری بات ہے، لیکن فاروق صاحب کا مضمون یا علامہ اقبال کا فلسفہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ مادی ترقی سے منہ موڑ لیں۔ دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیاوی ترقی کو ہی اپنی آخری منزل سمجھ لینا بری چیز ہے۔ صحیح، یعنی توازن ضروری ہے۔ بالکل، یہ توازن کا پیغام ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہیں، لیکن آپ کے اندر کی روحانی حالت ایک خنجر جیسی ہے، تو وہ ساری باہر کی چمک دمک آپ کو رات کی نیند نہیں دے سکتی۔ پھر آپ کو سکون کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس یا نیند کی گولیوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ یعنی وہ جسم تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ اسے میں ایسے دیکھتی ہوں کہ جس طرح اگر آپ ایک انتہائی جدید، مہنگی اور خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر دیں لیکن اس کی بنیادیں اندر سے کھوکھلی ہوں تو پہلی آندھی ہی اسے گرا دے گی۔ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے باہر سے تو خود کو بہت سجا لیا ہے، لیکن اندر اس نے اس ذوق خدائی کے پودے کو پانی دینا بند کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں، کیونکہ اندر سے ہمیں سنبھالنے والی وہ لذتیں اشنائی موجود ہی نہیں ہوتی۔ درست کہا آپ نے۔ دیکھیں، جب تک انسان کا اندرونی آپریٹنگ سسٹم اخلاقیات، روحانیت اور خدا ترسی پر مبنی نہیں ہوگا نا، تو باہر کے تمام مادی ہارڈ ویئر بالکل بیکار ہی ثابت ہوں گے۔ اور اس ساری تھکاوٹ، اس جدید دور کے ڈپریشن اور بے سکونی کا واحد علاج اسی سفر میں چھپا ہے جو ذوق خدائی سے شروع ہو کر لذت اشنائی پر ختم ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ سفر جتنا مشکل نظر آتا ہے، سچ میں اس کا پھل اتنا ہی میٹھا اور دیرپا ہے۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں دیکھا کہ کس طرح دنیاوی پیاس بجھانے کی کوشش ہمیں مزید پیاسا کر دیتی ہے، اور کیسے ذوق خدائی کا کتب نما ہمیں اس مادی شور میں بھی درست سمت دکھا سکتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دنیا سے بیگانہ ہونے کا مطلب بھاگنا نہیں، بلکہ بنا کسی لالچ کے اپنے معاشرے کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن جاتے جاتے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور پہلو کی طرف دھیان دلانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ مضمون کے بالکل شروع میں ایک بہت گہری بات لکھی گئی ہے جس پر ہم نے اس طرح سے شاید غور نہیں کیا۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان کا حقیقی سکون خود شناسی اور خدا شناسی کے امتزاج میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا اور خدا کو پہچاننا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی، اب ذرا اس پر غور کریں۔ اگر خدا کو پہچاننے کا راستہ، یعنی یہ ذوق خدائی، اپنے آپ کو پہچاننے سے ہو کر گزرتا ہے تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بھاگ رہے ہیں۔ وہی نا، آج کا انسان جب بھی اکیلا ہوتا ہے، جب بھی تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تو وہ فوراً گھبرا کر اپنا فون نکال لیتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر سکرولنگ شروع کر دیتے ہیں، کوئی سیریز لگا لیتے ہیں یا کانوں میں ہیڈ فونز لگا کر شور بھر لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم خود سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس جدید دور کی مصروفیات اور تفریحات کے ذریعے دراصل اپنے آپ سے، اپنی تنہائی سے اور اپنے اندر کی آواز سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور کیونکہ خود شناسی اور خدا شناسی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ سے بھاگنے کے اس عمل میں کیا ہم غیر ارادی طور پر اس واحد راستے سے بھی دور بھاگ رہے ہیں جو ہمیں وہ سکون دے سکتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ تلاش ہے؟ گہرا سوال ہے یہ۔ کیا ہم نے اپنی روح کی آواز کو ان نوٹیفیکیشنز کے شور میں اتنا دبا دیا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ خدا تک پہنچنے کا سفر آسمانوں میں نہیں بلکہ اپنے ہی اندر اترنے سے شروع ہوتا ہے؟ اس ایک سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گہری گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اگلی بار جب ہمیں خاموشی میں اکیلے بیٹھنے کا موقع ملے تو فون اٹھانے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ اندر کا قطب نما اس وقت کہاں کی سمت دکھا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔